اعمال کی روح ہوتی ہے، سمجھ رہے، اور اسی پر عذاب اور ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے. جیسی نیت ویسی برکت ہوتی، سمجھ رہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان عمل بھی نہیں کرتا مگر نیکی اور بدی اس کے نام عمل میں لکھ دی جاتی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر لے اور ابھی اس پر عمل بھی نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، سمجھ رہے. تو ایک نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی کا صرف ارادہ کر لے، ابھی کیا نہیں ہے لیکن نیکی کا چونکہ ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور جو نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر اس کے بعد عمل بھی کر لے تو اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے 10 نیکیاں بلکہ 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سمجھ رہے. اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ لکھی نہیں جاتی، لیکن اگر اس کو کر لیتا ہے نا تو پھر گناہ لکھ دیا جاتا. تو یہ ہے اخلاص کی برکتیں، سمجھ رہے، نیک نیتی کی برکتیں. تو اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے نہیں کہتے نیت صاف تو منزل آسان. نیت اگر ہماری اچھی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا تو منزلیں بھی آسان ہو جائے گی، سمجھ رہے. تو اپنی نیتوں کو جتنی ہو سکے ہم اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر بنائیں. تو نیت کی درستگی جو ہوتی ہے اور عمل کے اخلاص کو جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. جس طرح صحت جو ہے انسان کی، صحت عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح نیت کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے، نیت کی قبولیت جو ہے وہ اخلاص کے بیس پر ہے، سمجھ رہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا نیت میں قبولیت آئے گی. اور کیا کہتے ہیں، نیت درست ہوگی تو پھر اخلاص قبولیت وجود میں آئے گی، اخلاص وجود میں آئے گا. مطلب کیا، دیکھو نیت بھی صاف ہو، عمل بھی کیا اس نے، تو یہ اخلاص ہے. اسلام میں اخلاص کو بھی عبادت کا درجہ حاصل ہے، یاد رکھیں. اسی لیے نا کہ ہر قسم کی دنیاوی، نفسانی، ذاتی بندہ جو ہے نا غرض سے پاک ہو، کوئی چیز کا دخل نہ ہو دنیاوی، سمجھ رہے. اگر ایسا نہیں ہے نا تو ان کاموں کا جو مدار ہے وہ اخلاص پر نہیں ہے. اگر ہمارے کسی بھی کام میں دنیاوی دخل آ گیا، اپنی نفساتی یا ذاتی معاملہ آ گیا تو پھر اس کو اخلاص کہیں گے ہی نہیں. اسی لیے کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر صرف اور صرف اخلاص نہ ہو. تو پھر وہ حیثیت جو ہے نا عبادت کی رکھتی ہے. دیکھو اسلام میں جہاد کو جو اہمیت حاصل ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ جہاد اسلام میں کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے. جب اعلان جنگ ہو جائے تو اسلام کی ترقی، اس کی توسیع، زیادہ کامیابی کا مؤثر ذریعہ ہے. لیکن اتنا بڑا فرض، اس کی اہمیت کا انحصار بھی نیت پر ہے، عمل کے اخلاص پر ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھو، اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ جہاد میں اس کی بہادری کے کارناموں کی لوگ قدر کریں، سمجھ رہے کہ یہ معتبر کام ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کی نیت میں دکھاوا آ گیا ہے نا، ناموری آ گئی، اس کے جذبے جو تھے نا اس میں ملاوٹ آ گئی، اس کے جذبے میں صرف اللہ نہیں ہے، اس کے جذبے میں دکھاوا بھی آ گیا، سمجھ رہے. تو آخرت کے نقطہ نظر سے اب اس جہاد کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی نے ہجرت کی، اگر ایک مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے ذاتی مفاد کے لیے جائے گا تو ہجرت کا ثواب نہیں ہے، سمجھ رہے. اسلام میں اصل اہمیت کس کی؟ اخلاص کی. تو نیت ہو یا عمل ہو، دونوں کی اسلامی شریعت میں اسی وقت اہمیت ہوتی ہے جب ان میں اخلاص ہو. جیسے نماز سے بڑھ کر کوئی نیک کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی انسان نماز پڑھے فخر کے لیے، نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، تو پھر ثواب کی بجائے کیا ہوگا، بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. ثواب کی بجائے انسان عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نیت کا جو ہے نا اسلام میں اتنا بڑا دخل ہے.
پھر وہ نماز ہو، بندہ دکھلاوے کی اگر ذرا بھی نیت آ گئی تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن بندے کو الٹا عذاب میں وہ ملوث ہو گیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسلام کی نگاہ میں یہ کام نیکی میں شمار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے مدد کرنے کی وہ اخلاص سے نہیں رہی۔ اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ دنیا میں بدلہ چاہیں گے نا، ہم دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں، صلہ چاہتے ہیں، تو ہم اسے آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔ سمجھ رہے؟ یعنی جس کام کا مقصد صرف نمائش اور دکھلاوا ہو تو اس کی حیثیت کیا ہوتی جانتے ہو؟ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور سنا کر برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص اپنے مال کو برباد کرتا ہے نا، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پر قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو تم ایسا مت کرو، اپنے مال کو برباد مت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو ہے کچھ لوگوں نے آ کر ایمان کہا نا کہ اے نبی اللہ مسلمان ہے، لیکن دل میں کھوٹ تھا، منافق تھے وہ لوگ، تو اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا سورہ منافقون میں، اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیت کی سچائی کتنی ضروری ہے۔ یہ نیت کا معاملہ ہوا، عمل کی سچائی، اس کا اخلاص کیا ہے؟ جو نیک عمل ہو وہ ضمیر کے مطابق ہو، اخلاص جو ہے وہ بے لوثی پر مبنی ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک شخص نے چھپا کر کسی مجبور کی مدد کی اور دل میں خوشی محسوس کی، تو یہ اس کے اخلاص کے عمل کا ثبوت ہے۔ سمجھ رہے؟ نہ یہ کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ فلاں نے بھی دیکھا، فلاں نے بھی تعریف کی کہ ہم کتنی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے کام والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ہمیں اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا ذاتی مفاد ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ تو بس اللہ کی خوشی ہمارے دل میں ہو کہ میرا رب خوش ہو جائے، یہ چیز دلی راحت اور سکون دلاتی ہے، یہ ہے نیت۔ تو نیت اور عمل میں اخلاص اور بے لوثی کا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج اس دور میں سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، آج اخلاص والے کم ہو گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ختم ہونے لگی، اخلاص کی کمی کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جب اخلاص کم ہوگا تو پھر اللہ سے دوری کا سبب نہیں بنے گا، اخلاص کی کمی اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اخلاص کے اندر للہیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر عمل کے اندر اخلاص صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ سمجھ رہے؟ للہیت یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے، تھوڑا بھی یہ معاملہ نہ ہو کہ جیسے ایک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جیسے ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں، ہم نے اپنی بھتیجوں کی جو ہے دیکھ بھال کی ہے نا، ان کو نلایا، کھلایا، دھلایا، کپڑا پہنایا، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے جوائنٹ فیملی میں، دیورانی کے بچے ہیں، جیٹھانی کے بچے، ہم نے ان کی تھوڑی ہیلپ کر دی، سمجھ رہے؟ اور نیت دل میں کیا ہے کہ میری دیورانی خوش ہو جائے، ہے نا، میری بھابھی خوش ہو جائے، میری بہن خوش ہو جائے کہ میری بہن کتنی اچھی ہے کہ میری ہیلپ کرتی ہے۔ تو دل میں اخلاص کی کمی، بلکہ ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کہ یا اللہ میں تھوڑی مدد کر رہی ہوں اپنی دیورانی کی، اپنی جٹھانی کی، اپنی بھابھی کی، اپنی نندوں کی، کیوں؟ یا اللہ ان کے چھوٹے بچے ہیں، نہیں بھی چھوٹے بچے تو کیا ہوا، کام زیادہ ہے، میں ان کی تھوڑی مدد کروں یا اللہ، تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور وہ خوش تو آپ خوش، اللہ پاک۔ سمجھ رہے؟ آپ کو یہ پسند آئے گا کہ بندے جب خوش ہوتے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس مجھے آپ کی رضا مقصود ہے، میری نیت میں یعنی اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا احساس ہو کہ اللہ آپ تو چاہتے ہیں نا کہ کسی کی مدد کرنا، ہاں، ہیلپ کرنا، لوگوں کو خوشی پہنچانا۔ ہم حدیث میں نہیں پڑھتے کہ مسلمان کو خوش کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ تو یہ سارے معاملات نیت پر ڈیپینڈ، سمجھ؟ تو اخلاص نیت کے اندر ہو، للہیت ہو، صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا دھیان دیں،
ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی نیتوں کا سبق سکھائے انشاءاللہ. نیتوں کی درستگی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں نا, تو بھائی کو دو اللہ پسند کرتے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. نہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بار بار یہ چیز سکھلائیں, ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ صرف اللہ کے لیے, اللہ کو پسند آتا ہے اسی لیے ہمیں کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس طرح سے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ لوگوں نے کیا نیتیں بنائی ہے, تو آپ لوگ کمنٹ میں میسج کریں تاکہ آپ لوگوں نے جو نیتیں کی ہے اس نیتوں کو دیکھ کر اور ساتھیوں نے کیا نیتیں کی ہے اور سننے والوں نے کیا نیتیں کی ہے انہیں بھی سمجھ میں آئے, اور انہوں نے اگر وہ نیتیں نہیں کی, انہیں وہ بات نہیں سمجھ میں آئی, تو انہیں بھی وہ بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.